ایک وقت کی بات ہے جب دنیا جادو اور خوبصورتی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک ایسی سلطنت موجود تھی جہاں پریاں اور جل پریاں ایک ساتھ خوشی خوشی رہتی تھیں۔ آسمان پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوتے ہوا میں تتلیاں اڑتی رہتی اور نیلے سمندر کی گہرائیوں میں جل پریوں کی دنیا جگمگاتی رہتی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، گیت تھے اور زندگی سکون اور شانتی سے گزر رہی تھی۔ لیکن سکون کے پیچھے اکثر ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ رانی کی بہن ظالمہ کے دل میں حسد اور نفرت کا بیج پھوٹ چکا تھا۔ وہ پریوں اور جل پریوں کی خوشیوں کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ سب اس سے ڈریں، اس کے سامنے جھکیں اور اس کی طاقت کے قیدی بن جائیں۔ ایک رات وہ اندھیرے غار میں بیٹھی اپنی سرخ چمکتی آنکھوں کے ساتھ منصوبہ بنا رہی تھی کہ کس طرح وہ سلطنت کو تباہ کر سکتی ہے۔ جب رانی کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا، اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی، محبت کی یاد دلائی، لیکن ظالمہ کے دل میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجبورنہ رانی نے اپنی جادوئی طاقت سے اس کی قوتیں چھین لیں اور اسے سلطنت سے بہت دور جلاوطن کر دیا۔ مگر جاتے جاتے ظالمہ نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور کہا کہ وہ ایک دن واپس آ کر اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈبو دے گی۔ وقت گزرتا گیا، پریاں اور جل پریاں پھر سے اپنی ہنسی خوشی کی زندگی میں مصروف ہو گئے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ ظالمہ کا سایہ اب بھی ان پر منڈلا رہا ہے۔ ایک دن نیلا پری، جو سلطنت کی سب سے نیک دل اور بہادر پریوں میں سے ایک تھی، سمندر کے کنارے بیٹھی اپنی قریبی سہیلی کاجل جل پری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نیلی چمکتی ہوئی آنکھوں میں بے چینی تھی اور وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج کاجل کیوں نہیں آئی۔ اچانک ایک جل پری گھبراہٹ میں وہاں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے نیلا کو بتایا کہ کاجل کو ظالمہ نے قید کر لیا ہے اور اگر اسے بچانا ہے تو فوراً سنہری جل پری سے مدد لینی ہوگی، کیونکہ وہی ایک ایسی ہستی ہے جو اس وقت تمہاری رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نیلا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پر لگا کر اڑان بھری اور سنہری جل پری کے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سنہری جل پری کا شہر پانی کے اندر ایک خواب کی مانند تھا۔ رنگ برنگے موتی، جگمگاتے مرجان، روشنی پھیلانے والی مچھلیاں اور شیشے جیسے صاف پانی میں تیرتی ہوئی جل پریاں۔ نیلا جیسے ہی وہاں پہنچی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ سنہری جل پری کے سامنے پہنچی اور ساری بات سنا دی۔ سنہری نے غور سے سنا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ظالمہ دراصل جادوئی بیری کے پیچھے ہے۔ وہ بیری ایسی طاقت رکھتی ہے کہ اگر ظالمہ نے اسے حاصل کر لیا تو پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے کاجل کو قید کیا ہے، کیونکہ کاجل کو سمندر کی تمام بیریز کا علم ہے۔ سنہری نے مزید کہا کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم بیری کو پہلے حاصل کرو اور ظالمہ کو روکو۔ اس کے بعد اس نے نیلا کو ایک جادوئی سی ویڈ کھلایا جس سے وہ پانی میں سانس لے سکتی تھی۔ نیلا نے شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دونوں نے ساتھ مل کر اس مہم پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں سنہری نے بتایا کہ اس سفر کے لیے ہمیں پہلے گلابی گھونگھے کے جزیرے پر جانا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک موتیوں کا ہار ہے جو تمہیں ضرورت کے وقت جل پری بننے کی طاقت دے گا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو منظر جادوئی تھا۔ ایک بہت بڑا گیونگے جس کا خول چمکتا ہوا گلابی تھا ساحل پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ نیلا اس کے قریب گئی اور نرمی سے اس سے ہار مانگا۔ گھونگھے نے اس کی نیک نیتی دیکھتے ہی موتیوں کا ہار اسے دے دیا اور کہا، یہ ہار تمہیں جل پری میں بدل دے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک نشان الفا بیری گا۔ اگر نشان مٹنے سے پہلے تم پانی سے باہر نہ نکلن تو ہمیشہ کے لیے جل پری بن جاؤ گی۔ نیلا نے سر ہلایا اور ہار گلے میں ڈال لیا۔ اب دونوں سمندر کی گہرائیوں میں اترنے لگے۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہی تھیں، پانی اندھیرا اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ سنہری کو خطرناک سمندری گھاس نے جکڑ لیا۔ وہ چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی اور مدد کے لیے نیلا کو پکارا۔ نیلا کے دل میں خوف تو تھا، مگر اپنی سہیلی کو بچانے کے لیے اس نے ہار کو چھوا اور جل پری بننے کی خواہش کی۔ اچانک اس کے بازوؤں پر ایک جادوئی نشان الفا بیر آیا۔ اس کی ٹانگیں دم میں بدل گئیں اور وہ ایک خوبصورت جل پری بن گئی۔ وہ تیزی سے تیر کر سنہری تک پہنچی اور اسے گھاس کے جکڑ سے آزاد کرایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف شکر گزار نگاہوں سے دیکھا اور اپنی مہم آگے بڑھائی۔ آخرکار وہ دونوں ایک گہرے غار میں پہنچیں جہاں ایک روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ روشنی کے بیچ ایک جادوئی بیری جگمگا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، پیچھے سے ظالمہ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ نیلا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور ظالمہ کو نقلی بیری دکھائی۔
जालमा ने लालच में आकर इसे फौरन खा लिया, मगर जैसे ही इसने बैरी निगली इसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां होने लगे। इसके पर झड़ गए, इसकी आवाज बदल गई और चंद लम्हों में वो एक बदसूरत मेंढक में बदल गई। इसकी सारी ताकत खत्म हो गई और उसका गुरूर खाक में मिल गया। दूसरी तरफ काजल आजाद हो गई और नीला का जादुई निशान भी मिटने लगा। नीला को खौफ हुआ कि कहीं वो हमेशा के लिए जलपरी ना रह जाए, मगर सुनहरी ने इसे तसल्ली दी और काजल ने तेजी से एक असली बैरी निकाल कर नीला को दी। जैसे ही नीला ने वो बैरी खाई, इसका जिस्म फिर से रोशनी में नहा गया और वो दोबारा एक हुसैन परी में बदल गई। इसके पर पहले से ज्यादा चमकदार और रंगीन थे। इसने खुशी से हवा में परवाज की और आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंची। इसके बाद सल्तनत में एक बड़ा जश्न मनाया गया। परियां आसमान में रक्स कर रही थीं, जल परियां पानी में गीत गा रही थीं और हर तरफ रोशनी और खुशबू का समा था। जालमा हमेशा के लिए इबरत का निशान बन चुकी थी और परियों और जल परियों की दुनिया फिर से सुकून और मोहब्बत का गहवारा बन गई। नीला परी, सुनहरी जल परी और काजल जल परी ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत, सच्चाई और मोहब्बत हो तो सबसे बड़ी बुराई भी शिकस्त खा जाती है।